نحمده ونصلي على رسوله الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم في سورة الأحزاب فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اخرجه مسلم۔ تمام اقسام کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات عالیہ کے لیے مختص، وہ معبود برحق جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، دستگیر اور غوث اعظم ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو ہادی کائنات، رہبر کائنات، امام الہدیٰ، امام الثقلین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام الاولین والآخرین، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے باذن رب العالمین انسانیت کو ضلالت، ہلاکت و گمراہی کی عمیق ترین وادیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے بلند و بالا منا پر فائز فرمایا۔ معظم سامعین اعظام، وہ لمبی چوڑی تقریر، لمبے چوڑے درس، واعظ، خطاب کا پروگرام نہیں، انتہائی زیادہ اختصار کے ساتھ سورۃ الاحزاب کے آخر کی آیت تلاوت کر رہا آیت کریمہ کے تحت چند معروضات۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم اس امانت قرآن مجید کو آسمانوں پہ نازل فرماتے، بلکہ ہم نے آسمانوں پہ اسے نازل فرمایا تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، مجھ میں وہ طاقت، وہ قوت، وہ ہمت، وہ جسارت، وہ سکت نہیں کہ میں اس عظیم کریم عظیم ترین کتاب کا بوجھ اٹھا سکوں۔ رب العالمین شاہ فرماتے ہیں والارض، دوسرے نمبر پر ہم نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو زمین پہ نازل فرمایا تو زمین نے بھی انکار کر دیا۔ یا رب العالمین، مجھ میں بھی وہ طاقت، قوت، ہمت، جسارت نہیں کہ میں اس عظیم ترین کتاب کا بوجھ اٹھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال، تیسرے نمبر پر ہم نے اس کتاب کو پہاڑوں پہ نازل فرمایا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ یہ انکار از روئے تکبر نہ تھا، بلکہ اپنی بے بسی، بے کسی کا اظہار تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے انہوں نے انکار کیا، یہ ڈر گئے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے اس کتاب کو انسانوں پہ نازل کیا، انسانیت نے اس کا بوجھ اٹھانے کا اعتراف اور اقرار کر لیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کتاب کو، قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل فرماتے اور پہاڑ اس کی ذمہ داری کو قبول کر لیتے، آپ دیکھتے کہ قرآن کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے دل کے ٹکڑے اٹھ جاتے، اس کا دل پارا پارا ہو جاتا، وہ سرما بن جاتا، ریت بن جاتا۔ لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا اور رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن، تم قرآن مجید کو پڑھا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس بے شک وہ کل قیامت کے دن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، یعنی اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو پڑھنا اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے، بڑا مقام ہے۔ اس کا پڑھنا بڑا ہی ثواب ہے۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس کائنات میں سب سے زیادہ معزز، معظم، محترم، مکرم، عزت والا، احترام والا ہو تم میں سے وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور آگے دوسروں لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنی میں پڑھنے
اور اس کے معنی مطالع مقاصد فماہیم سے جو ہے آگاہی حاصل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغامات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کہ میرے بھائیو، آج کا یہ پروگرام الاحسان میڈیا سینٹر کے تحت منعقد ہو رہا ہے۔ یہ مختلف دینی پروگرام دیکھنے کے لیے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے تاکہ آپ ہر نئے آنے والے پروگرام سے استفادہ کر سکیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار فرما سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔